السلام علیکم اور خوش آمدید روحانی سفر کی ایک نئی کڑی میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا روحانی ساتھی، وہ روح جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے، در حقیقت کون ہے؟ کیا وہ صرف ایک اتفاقی ملاقات ہوگی یا اس کے پیچھے ایک عظیم خدائی منصوبہ کار فرما ہے؟ ایک ایسا سوال جو ہر دل میں موجود ہے۔ کون سی روح آپ کے لیے بنی ہے؟ ہم سب ایک ملاپ کی تلاش میں ہیں، ایک ایسا تعلق جو صرف جسمانی یا جذباتی نہ ہو بلکہ روحوں کا اتحاد ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس روحانی ملاپ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی روح کو تیار کرنے کے لیے اور آپ کو اس آنے والے رشتے کی نوید دینے کے لیے کائنات میں 3 اہم نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج کے اس گہرے روحانی کلام میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان 3 غیبی نشانیوں سے جو خالق اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے لیے بنی ہوئی روح سے آپ کا ملاپ کرا دے۔ اس سے پہلے کہ ہم نشانیوں کی طرف بڑھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روح کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ روح ایک امر ربی ہے، یعنی یہ خالصتاً الہی حکم سے وجود میں آئی ہے۔ جب 2 روحوں کا ملاپ ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کے 2 احکام کا باہم ملنا ہوتا ہے۔ لہٰذا روحانی ساتھی کو تلاش کرنے کا سفر در حقیقت اپنی روح کو اس مقام تک پہنچانے کا سفر ہے جہاں وہ رب کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں سب سے اہم بات خود کی معرفت ہے، جیسا کہ مولا علی کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کا روحانی ساتھی آپ کی اپنی روحانی حالت کا عکس ہوتا ہے۔ اگر آپ بہترین روح کے متلاشی ہیں تو آپ کو پہلے اپنی روح کو بہترین بنانا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک عظیم خیر اور روحانی ساتھی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑی نشانی آپ کے دل میں نرمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ غور کریں گے کہ آپ کے دل میں سختی ختم ہونے لگی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں اور فانی خواہشات سے دل اچاٹ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ یہ نرمی آپ کے اندر تقویٰ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ کو نماز میں راحت محسوس ہونے لگتی ہے، تلاوت میں سکون ملے گا اور آپ کا دل نفس مطمئن روح کی طرف مائل ہو جائے گا، جسے سچا سکون صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غلطی کے ارتکاب سے محفوظ کر لے گا، آپ کو گناہوں سے دوری اور ہر عمل میں حلال کی طرف رجحان محسوس ہوگا۔ آپ کا یہ روحانی ارتقاء دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ آپ اب ایک پاکیزہ رشتے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک چیزوں کو پاک چیز کے لیے ہی چنتا ہے۔ آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ کے اندر عاجزی، حیا اور دوسروں کے لیے رحم دلی پیدا ہو جائے گی۔ یہ نرمی آپ کی روح کی پاکیزگی کا ثبوت ہے، جس کے بعد اللہ اس پاکیزہ روح کے لیے ایک مناسب اور پاکیزہ ساتھی بھیجتا ہے۔ دوسری نشانی جس کا اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے وہ آپ کے کردار اور زندگی کے بڑے فیصلوں میں استقامت اور صبر کا وقار ہے۔ روحانی ملاپ کی راہ پر سب سے بڑی آزمائش انتظار اور بے یقینی کی ہوتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو آزمائشوں میں مستقل مزاجی عطا فرماتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن ان پر آپ کا رد عمل بدل جاتا ہے۔ آپ ہر مشکل کو تقدیر کا حصہ مان کر بغیر کسی شکوے کے صبر کرتے ہیں۔ آپ کا دل اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے
اور ان کو تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ آپ رشتے کی تلاش میں دنیاوی دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سارا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور آپ اس یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو نہیں لکھی گئی وہ مل نہیں سکتی۔ اس استقامت کے نتیجے میں آپ کو ولایت کے اس مقام کی جھلک ملتی ہے جہاں پر اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ روحانی ساتھی کے بجائے خالق کے ساتھی بننے پر توجہ دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، وہ آخری اور فیصلہ کن نشانی جو اللہ آپ کے دل میں اتارتا ہے، وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کی اطمینان قلب اور غیبی سکون ہے۔ اس نشانی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اپنی تنہائی میں بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، گویا آپ کو پہلے ہی اپنے مستقل اور اپنے روحانی ساتھی کے بارے میں خدائی اشارہ مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صرف بہترین کا ہی انتخاب کرے گا۔ یہ سکون کسی دنیاوی وجہ یا کسی شخص کی موجودگی پر منحصر نہیں ہوتا، یہ ایک غیبی تسکین ہوتی ہے جو روح کو مل جاتی ہے کہ آپ کی منزل قریب ہے۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے وعدے کے قریب ہیں۔ آپ یہ تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سی روح میرے لیے بنی ہے، اور اس یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ جب میری روح ان تینوں نشانیوں سے مزین ہو چکی ہے تو جو بھی میرے نصیب میں آئے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا، اور در حقیقت وہ روح میرے لیے ہی بنی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ بھی اپنے روحانی ساتھی کے منتظر ہیں تو انہیں باہر کی دنیا میں مت ڈھونڈیں، اپنی روح کے اندر جھانکیں۔ وہ تین نشانیاں جن پر آپ کو غور کرنا ہے: دل کی نرمی اور تقویٰ، کیا آپ کا دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے اور گناہوں سے دور ہو رہا ہے؟ عمل پر استقامت، کیا آپ اپنی آزمائشوں میں صبر اور نیکی کے راستے پر مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں؟ اطمینان قلب، کیا آپ کے دل میں ایک غیبی سکون اور اللہ کی رضا پر کامل یقین آ چکا ہے؟ اگر آپ کی روح ان نشانیوں سے مزید ہو رہی ہے تو مبارک ہو، آپ کے اور آپ کے روحانی ملاپ کے درمیان بس وقت کا ایک پردہ حائل ہے۔ اپنی روحانی تیاری مکمل رکھیں، کیونکہ جب وقت آئے گا تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا اور آپ کے لیے بنی ہوئی روح خود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ یاد رکھیں، روحانی ملاپ کا مقصد دنیا میں صرف محبت نہیں بلکہ آخرت کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کی روح کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر متلاشی کو اس روحانی سفر میں رہنمائی ملے۔ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی نشانی محسوس کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔